السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کے آنسو بیت المقدس کی تاریخ 17ویں قسط بروز اتوار 24 شوال المکرم 1442 ہجری 6 جون 2021۔ یہودیوں کے ناپاک حرکتیں اور ان کی سازشیں آپ کو معلوم ہو چکی ہیں کہ اس دنیا میں یہودی فرقہ کتنا زہریلا فرقہ ہے۔ اس یہودی فرقے نے عیسائیت کے بھی ٹکڑے کر دیے ہیں۔ یہود اور یہودیت اور عیسائیت یہ دونوں آپس میں ہزاروں سال کے دشمن تھے، لیکن اب متحد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسائیوں کو کمزور کرنے کے لیے فتنہ بازی کی کہ عیسائیوں کی طاقت کو بکھیر دیا۔ ایک یہودی جس کا نام مارٹن ٹھوتر تھا، اس کو عیسائیوں کا رہنما بنا کر کھڑا کیا۔ تو پہلے سے جو عیسائی تھے وہ دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک رومی عیسائی اور ایک یونانی عیسائی، اور اس مارٹن نے تیسرے گروپ کو تیار کیا، یعنی اب عیسائیت کے 3 گروہ ہو گئے، ایک رومی عیسائی، ایک یونانی عیسائی اور ایک مارٹن کے زیر نگرانی میں چلنے والے عیسائی۔ یہ آپس میں ٹکڑے ہو گئے اور آپسی لڑائی ان کے درمیان شروع ہو گئی۔ جب یہود جب بھاگ کر امریکہ پہنچ گئے تو ان کے ساتھ یہ جو عیسائی تھے جن کو مارٹن نے ایک گروہ بنا کر جن کو پروٹسٹنٹ کے نام سے مشہور کر دیا تھا، یہ بھی رومی اور یونانی عیسائیوں سے ڈر کر یہ بھی امریکہ بھاگ گئے۔ آج پورے امریکہ میں اکثر یہی عیسائی موجود ہیں جو یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب عیسائیوں نے یہودیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اس معاملے میں کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد تخت داؤدی کی واپسی ہو جائے۔ اب تخت داؤدی واپس لانے کے حد تک مسلمانوں سے مقابلہ کر کے عیسائی اور یہودی ایک ہو گئے ہیں، کیونکہ دونوں کا منشا تخت داؤدی کو واپس لانا ہے۔ تخت داؤدی کو واپس لانا دونوں کا منشا ہے۔ عیسائی تنہا مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے برسوں سے، تو اب انہوں نے یہ پروگنڈا بنایا کہ یہودیوں کے ساتھ اگر ہم ملیں گے تو یہ مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں اور تخت داؤدی کو واپس لا سکتے ہیں۔ اب ان کے نظر میں تخت داؤدی کے بارے میں کیا کیا عقیدہ ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہودیوں کا عقیدہ ہے تخت داؤدی کے بارے میں کہ ہیکل سلیمانی، تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر ہونے کے بعد وہاں پر تخت داؤدی لگایا جائے گا، اور اس تخت داؤدی پر ان کا مسیحا دجال بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اس تخت داؤدی پر حضرت عیسیٰ جن کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں وہ تشریف لائیں گے، کیونکہ ان کا اصل وطن فلسطین ہے، وہ دوبارہ فلسطین واپس آئیں گے اور اسی تخت داؤدی پہ بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کریں گے اور دنیا کے تمام مذاہب کو، یہودیت کو، اسلام کو ختم کریں گے اور عیسائیت کو عام کریں گے۔ عیسیٰ آنے کے بعد پوری دنیا میں عیسائی مذہب پھیل جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے، یہودی ختم ہو جائیں گے، اور سارے یہودی بھی عیسائی بن جائیں گے اور سارے مسلمان بھی عیسائی بن جائیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا فالتو عقیدہ ہے۔ یہودی پہلے بھی عیسائی نہیں بنے، اب بھی عیسائی تھوڑی بنیں گے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ تو ضرور آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے بلکہ آخری پیغمبر کے امتی بن کر آئیں گے، اور حضرت مہدی کے دور میں آئیں گے، اور ان کی طاقت اور ان کی حکومت کے ذریعے سے دجال کا خاتمہ ہوگا، عیسائیت کا خاتمہ ہوگا اور یہودیت کا خاتمہ ہوگا، اور یہ صلیب کو توڑ دیں گے، مذہب عیسائیت کو ختم کریں گے، اور اسی طریقے سے خنزیر کو مار ڈالیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے اور ساری دنیا میں اسلامی حکومت کو قائم کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اب تخت داؤدی کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ کل بھی میں نے اس کی تفصیل نہیں کی تھی۔
تخت داؤدی کے بارے میں آتا ہے یہودی عقائد کے مطابق وہ ایک پتھر ہے جس پتھر پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی تھی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو اس پتھر پہ تاج پہنایا گیا تھا۔ پھر اسی پتھر پر، اسی تخت پر بٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی۔ اسی پتھر پر بیٹھ کر، اسی تخت پر، اس پتھر کو تخت بنایا گیا تھا، اس تخت پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جانداروں پر، یعنی جنات اور انسان، چرندوں اور پرندوں پر حکومت کرتے تھے۔ یہ پتھر جو تھا وہ ہیکل سلیمانی میں محفوظ تھا۔ جب رومی جنرل نے یہودیوں کو شکست دے دی، یہ پتھر وہاں سے نکال کر ہیکل کو گرا کر، پتھر نکال کر روم لے گیا، جو روم عیسائیت کا مرکز تھا۔ اب روم سے پتھر آئرلینڈ پہنچا۔ اب موجودہ 14ویں صدی سے یہ انگلینڈ میں ہے، اور انگلینڈ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی اسی پتھر پر ہوتی ہے، اور اس پتھر کو تخت نما کرسی میں نصب کر دیا گیا ہے۔ اس تخت پر، اس کرسی پر بٹھا کر وہاں پر تمام حکمرانوں کی، یہودی حکمرانوں کی تاج پوشی ہوتی ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے اس تخت کو وہاں سے، انگلینڈ سے واپس لانا ہے اور ہیکل سلیمانی میں نصب کرنا ہے۔ اس تخت پر بیٹھ کر ہمارا مسیحا دجال پوری دنیا پہ حکومت کرے گا۔ ان مقاصد کے لیے، اپنے ان مقصدوں کو پورا کرنے کے لیے یہودیوں نے مشرق اور مغرب میں مسلمانوں پر گھیراؤ کر لیا ہے۔ تمام اسلامی ممالک کے اندر یا اس کے قریبی مقام میں یہودیوں نے اپنی فوجیں تیار کی ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر یہ ساری فوجیں مسلمانوں پر حملہ کر سکیں اور جو ان کے مقابل میں آئے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہود انتھک کوشش کر رہے ہیں، مگر مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں پر یقین کرنے کے علاوہ، یقین کرنے کے بجائے اپنا ایمان اور اپنا یقین مضبوط بنانے کے بجائے آج اسرائیل سے، یہودیوں سے گھبرا کر اسلامی حکومتیں جو ہیں، اطراف کے ممالک جو ہیں، وہ اسرائیل کو قبول کرنے پر آمادہ ہو چکے ہیں، اور ڈر اور گھبراہٹ کے مارے اسرائیل کو قبول کر رہے ہیں، اسرائیل کو قبول کر رہے ہیں۔ نہتے فلسطینی مسلمان اپنے ایمان کے بلبوتے پر اس اسرائیل کا، یہودیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے اسلامی حکومتیں جو ہیں اطراف کے، وہ خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہی ہیں، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔